تب مجھے جلدی کریں نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، میرا حسین ہے، سب کا بادشاہ حسین ہے، سب کا بادشاہ حسین ہے، میرا حسین ہے، سب کا بادشاہ حسین ہے۔ یہ بات کس قدر ہنسی جو کہہ گئے معین الدین، دین کی پناہ حسین ہے، ہاں دین کی پناہ حسین ہے۔ جہاں جہاں خلق رب ہے، ان میں جو مدد طلب، سبھی کا آسرا حسین ہے، سبھی کا آسرا حسین ہے۔ یہی میرا سکون ہے، یہی میری شان ہے، یہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں، یہ میری جسم و جان ہے۔ رسول حق ہے کہہ رہے، سنے ہر کوئی سنے، میرا عطا پتا حسین ہے، میرا عطا پتا حسین ہے، میرا حسین ہے، سب کا بادشاہ حسین ہے۔ کسی کو حوصلہ دیا، کسی کو بخش دی سحر، دیے کسی کو پالوں پر، دیے کسی کو پسر، پکارے بندہ پروری لغت میں اہل عشق کی، مدد کا ترجمہ حسین ہے، مدد کا ترجمہ حسین ہے۔ فنا کے بعد پھر مجھے نئی حیات مل گئی، عذاب سے فشار سے مجھے نجات مل گئی۔ سوال جب بھی آ گیا ہے کون تیرا رہنما، تو میں نے کہہ دیا حسین ہے، میں نے کہہ دیا حسین ہے، میرا حسین ہے، سب کا بادشاہ حسین ہے۔ کرو گے گئے مخالفت غم حسین کی یہاں، وہ حشر ہوگا حشر میں کہ الحفیظ و الامان، جہاں بھی چھپ نہ جاؤ گے کہیں پہ بچ نہ پاؤ گے، ہر جگہ میرا حسین ہے، ہاں ہر جگہ میرا حسین ہے، میرا حسین ہے، سب کا بادشاہ حسین ہے، سب کا بادشاہ حسین ہے، میرا حسین ہے، میرا عطا پتا حسین ہے، میرا عطا پتا حسین ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام،
آپ کے جو سوال ہم تک پہنچے انشاءاللہ تعالی، ان میں سے جتنے سوالوں کا جواب مختصر سے وقت میں جو ہمارا وقت ہے میں دے سکا انشاءاللہ دوں گا، اور جو سوال رہ جائیں گے انشاءاللہ ان کا جواب پھر اگلی نشست میں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں چاہتا ہوں کہ وہ جو موضوع ہم نے چھوڑا تھا زکوٰۃ کا، اس کے بارے میں بھی گفتگو کو آگے بڑھایا جائے۔ رب العالمین نے زکوٰۃ کے حوالے سے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، خذ من اموالہم صدقۃ، کہ ان کے مالوں سے ان سے صدقہ وصول کرو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ ان کے مال پاک ہوں گے اور معاشرہ محرومیوں سے محفوظ ہوگا۔ زکوٰۃ کے دو فائدے، ایک تو جو زکوٰۃ دینے والا ہے اس کا تزکیہ نفس، اور دوسرا فائدہ کہ معاشرہ محرومیوں سے، جہالت سے، بیماریوں سے، آہوں سے، سسکیوں سے پاک ہوگا۔ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ زکوٰۃ جب دی جاتی ہے تو اس کا ہرگز یہ نہیں مطلب ہوتا کہ زکوٰۃ دینے والا کوئی اپنی بیماریاں، تکلیفیں اور دکھ جو ہے وہ اکٹھی کر کے اس شخص کی جھولی میں ڈال رہا ہے کہ جس کو زکوٰۃ دے رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کسی دکھی انسان کے دکھوں کو دور کریں گے اور اس کی پریشانیوں کے خاتمے کا سبب بنیں گے تو اس کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی دکھوں سے، تکلیفوں سے، پریشانیوں سے محفوظ فرمائے گا۔ یہ بڑا اہم نقطہ ہے فلسفہ زکوٰۃ کا، کہ جسے سمجھنا چاہیے زکوٰۃ دینے والے کو بھی اور سمجھنا چاہیے زکوٰۃ لینے والوں کو بھی۔ یعنی زکوٰۃ میں کوئی نحوست کی بات نہیں ہے، نہ ہی زکوٰۃ میں یہ کہ جو دینے والا ہے وہ اپنی پریشانیاں، اپنی تکالیف، اپنے مصائب کسی کے جھولی میں ڈال رہا ہے، ایسا ہرگز نہیں۔ قرآن و سنت کا یہ جو فلسفہ ہے کہ زکوٰۃ دینے سے تزکیہ اور تطہیر ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص زکوٰۃ دیتا ہے وہ تزکیہ نفس پاتا ہے، اور جو زکوٰۃ دیتا ہے وہ معاشرے کو تکلیفوں اور پریشانیوں سے بچاتا ہے۔ اور زکوٰۃ دینے والا جب زکوٰۃ دیتا ہے تو جسے زکوٰۃ دے رہا ہوتا ہے اس کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ اسے پریشانیوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ یہ ایک بڑا سادہ سا، آسان سا زکوٰۃ کا فلسفہ ہے۔ اس زکوٰۃ میں تو پاکیزگی، طہارت اور صفائی ہے۔ زکوٰۃ جو دے رہا ہے اس کے باطن کی صفائی ہے، زکوٰۃ جو لے رہا ہے اس کے دکھوں کی صفائی ہے، اور اس کے زکوٰۃ دینے سے اور محروم کے زکوٰۃ لینے سے معاشرے سے محرومیوں کی تطہیر ہو رہی ہے۔ اب آئیے، میں آج کا پہلا سوال ہے، کیا عورت با جماعت تراویح اور جمعہ، عورت پر با جماعت تراویح اور جمعہ پڑھنا فرض ہے؟ عورت پر تراویح اور جمعہ پڑھنا فرض نہیں ہے، اور اگر ان دونوں باتوں کو ہم الگ الگ کر لیں تو مجھے بیان کرنے میں اور آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ تراویح نفل عبادت ہے اور جمعہ واجب عبادت ہے۔ یعنی تراویح سب کے لیے نفل عبادت ہے، خواہ مرد ہو، عورت ہو، مسافر ہو، مقیم ہو، سب پر تراویح نفل عبادت ہے، جسے حدیث کے الفاظ میں قیام اللیل، ماہ رمضان کی راتوں کے قیام کا نام جس کو دیا جاتا ہے، یہ وہ قیام اللیل ہے۔ ماہ رمضان کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہوتا ہے، اور اسے اللہ کی طرف متوجہ ہو کے گزارنا بہت ضروری ہے۔
जितनी आप अल्लाह की तरफ तवज्जो रखेंगे उसी कदर अल्लाह ताला की रहमतें, मग़फ़िरतें, इनायतें इस रमज़ान में आप पाने वाले बन जाएंगे। और जुमा वाजिब है, मर्द पर, औरत पर नहीं, मुकीम पर, मुसाफिर पर नहीं, आज़ाद पर, कैदी पर नहीं। और जो मुसाफिर है, कैदी है, औरत है, अगर उन्हें जुमे का मौका ना मिले तो वो फिर नमाज ज़ोहर पढ़ें। और अगर उन्हें आसानी के साथ मौका मिल जाए जुमा पढ़ने का तो फिर वो नमाज जुमा पढ़ लें तो नमाज ज़ोहर उनसे साकित हो जाएगी। मुसाफिर को इस तरह के राह चलते हुए रेलवे स्टेशन पर, एयरपोर्ट पर, होटल की तरफ जाते हुए या होटल के गुर्बो जवार में अगर उसे कोई मस्जिद में नमाज जुमा दस्तयाब है तो उसे पढ़ लेना चाहिए। इसी तरीके से अगर कैदी है और कैदी जहाँ कैद है वहाँ पर अगर जुमे का एहतमाम है तो वहाँ उसे मौका मिलता है तो उसे जुमा अदा करना चाहिए। औरत को अगर महल्ले में कोई ऐसी मस्जिद के जहाँ पर औरतों का अलग इंतज़ाम हो नमाज पढ़ने का तो औरतों को वहाँ जाकर नमाज जुमा भी पढ़नी चाहिए और नमाज जुमा से पहले होने वाला खिताब और बयान वो भी सुनना चाहिए, इसलिए कि दीन की फ़हम और समझ हर एक पर फ़र्ज़ है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमतिन, हर मुसलमान मर्द और हर मुसलमान औरत पर इल्म का तलब यानी सीखना यह फ़र्ज़ है। नाज़रीन किराम, इस सवाल के दो हिस्से थे और दोनों हिस्सों की मैंने वजाहत कर दी। दूसरा सवाल ये कि औरत इमामत कर सकती है, औरत की इमामत कर सकती है। फ़िक़्ह के एतबार से औरत मर्दों की इमामत नहीं कर सकती। औरत मखलूत इज्तिमा की इमामत भी नहीं कर सकती। मखलूत से मुराद के जिसमें मर्द भी हों औरत भी हो, उस इज्तिमा में अगर कोई नमाज जमात का एहतमाम करे तो वहाँ मर्द को नमाज पढ़ानी चाहिए। औरत की इमामत का जवाज़ का फतवा मौजूद है, मगर उसके लिए एक शर्त है और वो शर्त ये है कि अगर औरतों का अलग इज्तिमा है तो उस इज्तिमा के इख्तिताम पर वो अगर नमाज की इमामत करना चाहें और बाजमात सारी औरतें नमाज पढ़ना चाहें तो उनमें से एक औरत इमाम बन के उनको नमाज पढ़ा सकती है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। तीसरा सवाल है कि किसी नामहरम से सपारे लिए जा सकते हैं, पड़े हुए सपारे। किसी नामहरम से हमारे यहाँ जिस तरह सवाब लेते हैं अपने मुर्दों के लिए और तकसीम कर लेते हैं कि 10 सिपारे आप पढ़ें, 10 सिपारे फ़लाँ पढ़ें, 10 सिपारे मैं पढ़ता हूँ, तो इस तरह एक कलाम पाक मुकम्मल करके दुनिया से गए हुए अपने अजीज़ व अकारिब को इसाले सवाब करना, इसमें कोई हर्ज नहीं है। रही बात कि औरत किसी औरत से भी कह सकती है कि आप मेरे लिए कुछ सिपारे पढ़ के उसका सवाब मेरे मिल्क कर दें, और औरत मर्द से भी कह सकती है कि जनाब आप कुछ पारे पढ़ कर मेरे मिल्क कर दें ताकि हम अपने जो दुनिया से गए हुए अजीज़ व अकारिब हैं उनको बख्शना चाहते हैं। वो मुर्दे तो सिर्फ़ उसी वक्त होते हैं ना कि जब तक वो कब्र में नहीं जाते। जब कब्र में चला जाता है इंसान तो फिर वो मुर्दा नहीं रहता, फिर अल्लाह के फरिश्ते उसे ज़िंदा करते हैं और उससे सवाल व जवाब करते हैं, और फिर सवाल व जवाब के मुताबिक फिर उसकी जज़ा और सज़ा का अमल शुरू होता है। इसमें कोई हर्ज नहीं कि एक औरत ख़ुद पढ़ के किसी औरत को सवाब बख्श दे या मुख्तलिफ़ मर्दों से कुरान पाक का सवाब लेकर वो किसी औरत को सवाब बख्श दे, तो इसमें कोई हर्ज नहीं, इसमें कोई ममानियत नहीं है। और यहाँ पर
ایک بنیادی جو چیز ہے میں اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، اور وضاحت سے پہلے میں یہ ضرور ایک بات کروں گا کہ ہمیں ہر مسئلے کو اختلافی نظروں سے نہیں دیکھنا چاہیے، ہر مسئلے پر جھگڑا کھڑا کرنے کی نیت سے نہیں سننا چاہیے۔ آپ سنیے اور تسلی سے سنیے، سکون سے سنیے۔ ضروری نہیں کہ ہر بیان کرنے والا، ہر بولنے والا وہ آپ کے ذہن اور مزاج کے مطابق ہی بات کرے، لیکن ہر بولنے والے اور بات کرنے والے پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنے موقف کو اس انداز سے پیش کرے کہ اس سے کسی کی دل آزاری نہ ہو، کیونکہ قرآن پاک میں رب العالمین نے فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ اللہ کے راستے کی طرف احسن طریقے سے بلاؤ، موعظہ حسنہ اچھے نصیحت کے ساتھ لوگوں کو رب کی طرف بلاؤ، اور اگر کہیں مناظرہ، مجادلہ، مباحثہ ہو جائے تو وہ بھی احسن طریقے سے کرو۔ احسن طریقے کا مطلب یہی ہے کہ بات کرتے ہوئے کسی کی اہانت نہ کرو، بات کرتے ہوئے کسی کا تمسخر نہ ہو، بات کرتے ہوئے کسی کو ذلیل نہ کرو، اپنے موقف کو پیش کرو اور کسی دوسرے کے موقف پر اعتراض نہ کرو، کسی دوسرے کے موقف کی بھی اہانت نہ کرو، کیونکہ قرآن پاک میں رب العالمین نے ہمیں ارشاد فرمایا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ تم کسی کے معبود جنہیں تم باطل سمجھتے ہو انہیں بھی گالی نہ دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ پلٹ کر تمہارے خدا کو جسے تم سچا سمجھتے ہو اسے گالی دے دے۔ تو اسلام میں موقف پیش کرنے کی اجازت ہے۔ اسلام تو مباحثے کا، ڈیبیٹ کا مذہب ہے اور دین ہے۔ آپ دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جا بجا ارشاد فرمایا قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، سچے ہو تو دلیل لے آؤ۔ جب توحید باری تعالیٰ کی بات ہوئی تو وہاں بھی یہی فرمایا کہ میں بھی تمہیں توحید باری تعالیٰ کی دلیل دیتا ہوں، اگر تم سچے ہو تو تم دلیل لے آؤ۔ نبوت و رسالت کے حق ہونے پر میں دلیل دیتا ہوں، اگر تم مجھے نبی و رسول نہیں مانتے تو تم دلیل لے آؤ۔ میں قرآن کی کتاب اللہ ہونے پر دلیل دیتا ہوں، اور اگر تمہارے پاس دلائل ہیں کہ یہ کتاب اللہ نہیں ہے قرآن تو تم دلیل لے آؤ۔ میں آخرت کے حق ہونے کی تمہیں دلیل دیتا ہوں، اور اگر تم کہتے ہو کہ آخرت نہیں آنی، قیامت نہیں ہے تو تم دلیل لے آؤ۔ قرآن کے تو ورقوں پر یہ بات پھیلی ہوئی ہے کہ اسلام دلیل کا مذہب ہے، اسلام منطق کا مذہب ہے، اسلام میں فلسفہ ہے، اسلام میں تحقیق کی بات ہے، غور و فکر کی بات ہے، تفکر و تدبر کی بات ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار جگہوں پر فرمایا کہ کیا تمہیں شک ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں؟ اور اگر تم کہتے ہو رب کی کتاب نہیں ہے تو پھر تم لاؤ کہ قرآن میں کوئی اختلاف لاؤ۔ اگر قرآن میں کوئی اختلاف تم لے آؤ گے کہ پہلی بات دوسری بات سے نہیں ملتی تو پھر سوچا جا سکتا ہے، کیونکہ انسانی فکر میں تضاد ہوتا ہے، تو قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس کے پہلے دلیل یہ کہ اس میں تضادات نہیں ہے۔ میں نے ایک آپ کو دلیل دی ہے، اور اس کے ساتھ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي، قل فرما دیجیے اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، کس بنیاد پر؟ دھونس کی بنیاد پر، خوف کی بنیاد پر، جبر کی بنیاد پر، تقلید محض کی بنیاد پر نہیں، اور میں علی بصیرہ، ادعو الی اللہ علی بصیرہ، میں تمہیں بصیرت کی بنیاد پر اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ آنا، میں، ومن اتبعنی، اور قیامت تک آنے والے جو میرے متبعین ہوں گے ان کا اسلوب بھی یہی ہوگا، جو بصیرت اور دلیل کے ساتھ تمہیں اللہ کی طرف بلائیں گے۔ تو اس میں جو بات میں کرنا چاہتا تھا وہ یہ کہ ایصال ثواب، کہ آپ نیکی کا کوئی کام کریں
اور اس کا ثواب دنیا سے گئے ہوئے اپنے ماں باپ کو روح کو پیش کر دیں تو اللہ اس کے بدلے میں تمہارے ماں باپ کو، مرنے والوں کو جو دنیا سے جا چکے ہوتے ہیں، انہیں جنت کی نعمتیں اور سکھ اور چین نصیب فرماتا ہے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے جن کے والدہ کا انتقال ہو گیا، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو والدہ کی وفات کے بعد ہر انسان دکھی ہوتا ہے، اس لیے کہ ماں جو ہوتی ہے وہ ایک ایسی پیار محبت بھری چیز ہے کہ اس کا متبادل دنیا میں نہیں ہے، اس کا متبادل کائنات میں نہیں ہے۔ جب وہ ماں ان کی فوت ہو گئی تو افسردہ رہنے لگے۔ میرے آقا نے پوچھا کیوں پریشان رہتے ہو؟ عرض کرنے کہ حضور میں کیونکہ اسلام کے جہاد اور معمولات اور مشاغل میں مصروف رہتا تھا، جس کی وجہ سے زیادہ توجہ اور خدمت ماں کی نہیں کر سکا۔ آج جب وہ مجھ سے بچھڑی ہے تو مجھے اس کا شدت سے احساس ہو رہا ہے، اور اب وہ دنیا سے چلی گئی ہے، میں اس کے لیے کر کچھ نہیں سکتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم صدقہ کر دو، صدقہ جاریہ کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ پوچھتے ہیں حضور کیا صدقہ جاریہ کروں؟ فرمایا مدینہ میں پانی پینے والے زیادہ ہیں اور کنویں کم ہیں، پانی کا قحط ہوتا ہے، تو تم ایک کنواں کھدوا دو اپنی ماں کے ایصال ثواب کی نیت سے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنواں کھدوایا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر لکھ دو ھذا البئر لأم سعد، کہ یہ جو کنواں ہے یہ ام سعد کے لیے ہے۔ صحابی نے پوچھا رسول اللہ اس لکھنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ نے اجر تو دینا ہے مجھے میری نیت پر۔ فرمایا اللہ تمہیں تمہاری نیت پر اجر دے گا، اور جو یہاں پانی پی کے جائے گا اور یہ تمہاری ماں کا نام لکھا ہوا ام سعد لکھا ہوا پائے گا تو وہ بھی یقیناً تمہاری ماں کے لیے پانی پیتے ہوئے دعا کرے گا، تو جس کا اس کو فائدہ ہوگا۔ ناظرین کرام، ان مباحث میں اس طرح نہ الجھیے کہ امت میں اور دراڑیں پڑ جائیں اور جھگڑے پیدا ہو جائیں اور اختلاف پیدا ہو جائیں۔ اپنے گفتگو میں تہذیب رکھیے، اپنے گفتگو میں متانت رکھیے، اپنے گفتگو میں دلیل رکھیے۔ مت دین اس کو سمجھیے کہ جو آپ نے سمجھ رکھا ہے۔ ایک انسان قرآن و سنت سے سمجھنے کی کوشش کر سکتا ہے، مگر وہ مصیب ہے یا مخطی، منزل کو پانے والا ہے یا خطا کرنے والا ہے، اس کا فیصلہ قیامت کے دن اللہ سے ہوگا، اللہ کے دربار میں ہوگا۔ ناظرین کرام، اس لیے اگر کوئی قرآن پاک کے پارے تقسیم کر کے پڑھے اور پھر اس کا ثواب اکٹھا کر کے کسی مرحوم کو بخشا جائے تو اس کا ضرور اجر و ثواب ہوتا ہے۔ اور آخر میں ایک علی زاہ صاحب ہیں جن کے والد بیمار ہیں، انہوں نے اپنے والد کی صحت یابی کے لیے دعا کی درخواست کی ہے۔ میں ماہ رمضان کی اس مقدس بابرکت لمحات میں علی کے والد کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ علی کے والد کو صحت دے اور اس کے والد کا سایہ ان کے بچوں کے سر پر تا دیر قائم رکھے۔ اور میں جتنے احباب مجھے سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، میں ان سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کے والدین کو زندگی صحت سلامتی کے ساتھ عطا فرمائے، اور یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرما دے، جس طرح قرآن پاک میں رب العالمین نے فرمایا ربنا اغفر لی ولوالدی، اللہ مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو بخش دے، وللمؤمنین اور مؤمنین کو بخش دے، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، قیامت قائم ہونے تک، قیامت یوم الحساب تک جتنے مومنین ہیں اللہ ان سب کی بخشش فرما دے۔ رب العالمین ہمیں زندوں کے ساتھ اخلاق کا معاملہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے ایصال ثواب کا معاملہ جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔